کیا شوہر کے لیے بیوی کو ماہانہ رقم دینا ضروری ہے؟ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کام کر سکتی ہے؟ کیا کام کر رہی ہے بھائی؟ یہ تو پوچھے نا. بہت سارے کام کر سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر. ناشتہ کر سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، دوپہر کھانا کھا سکتی ہے، نہا سکتی ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو ہے وہ ضرورت کے وقت اپنے رشتہ داروں سے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہنیں وغیرہ ہو گئیں، بھائی وغیرہ ہو گئے، اماں ہو گئی، ان سے شوہر اگر منع کر رہا ہے کہ ان سے کبھی بھی نہیں ملو گی، تو ایسا نہیں ہے، آپ ملنے جا سکتی ہے ان سے کبھی کبھار، ہر وقت نہیں وہاں جا کے بیٹھی رہو. تو کچھ بیسک چیزیں ہیں جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتی ہے. اپنی مرضی سے اپنا پیسہ عورت خرچ کر سکتی ہے جہاں چاہے وہ. تو لیکن سارے کام اب شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی. جیسے گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نکلنا، جب تک شرعی ضرورت نہ ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی. اپنے گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو لا نہیں سکتی. کسی مرد سے جو غیر محرم مرد ہو، فون پہ شوہر کی مرضی کے بغیر اس سے بات کر نہیں سکتی. اگر شوہر کو پسند نہیں ہے عورت کا کسی مرد سے بات کرنا، مرد پابندی لگا سکتا ہے، تو عورت پر اس کی پابندی کو فالو کرنا لازم ہے. اسی طرح اس طرح کی جو یعنی جن کا شوہر کے یہ بنیادی رائٹس ہیں ہسبینڈ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تو شوہر کے بیوی کے جیسے بنیادی رائٹس کیا ہیں کہ نان نفقہ اور رات گزارنا. یہ بیوی کے بنیادی رائٹس میں سے ہے کہ شوہر رات بیوی کے ساتھ گزارے. شادی ہو گئی لیکن سارے دن دوستوں میں اور رات کو دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے، گھر میں آتا ہی نہیں ہے. تو جیسے کچھ بنیادی حقوق ہیں مردوں کے ذمے، ایسے ہی کچھ بنیادی حقوق عورت کے اوپر بھی ہیں. تو ان میں بیسک حقوق میں سے یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری سے باہر شوہر کی مرضی کے بغیر وہ نہیں جا سکتی، الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو. وہ میں نے بتا دیا شرعی ضرورتیں کیا ہو سکتی. عورت کا اپنی پڑھائی کے لیے باہر جانا جائز ہے. جوان لڑکی کا کسی غیر مسلم کنٹری میں محرم کے بغیر رہنا جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری بچی تو یونیورسٹی میں پڑھ کے آئی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں، فتنے کے خوف سے شریعت پابندیاں لگاتی ہے، فتنے کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ، تو کیا مطلب؟ جو بھی یہ چیز کھائے گا بیمار ہو جائے گا؟ نہ نہ نہ، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بیمار ہونے کا اتنے فیصد چانس ہے. سگریٹ سے ہر ایک کو کینسر نہیں ہوتا. بہت سے لوگ سگریٹ پی کے 90 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں. میں نے کینسر اسپیشلسٹ سے پوچھا ہے کیا ہر شخص کو سگریٹ پی کے کینسر کا خطرہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. کینسر جن میں کینسر کا امکان ہو ان کو کینسر ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کی باڈی کینسر پروف ہوتی ہے، یعنی وہ کینسر نہیں ہو سکتا ان کو، تو وہ جتنی مرضی سگریٹ پی ان کو کینسر نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی باڈی میں کینسر کا خطرہ ہے یا نہیں ہے، یہ پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ایسا، اس لیے سب کو منع کیا جاتا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی جوان لڑکی بیرون ملک اتنے سال پڑھ کے آئی، وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوا اس سے، نہ کوئی امکان تھا اس میں. تو اسلام کب کہہ رہا ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہاں خطرہ ضرور ہے، تو خطرے کی بیس پہ اسلام پابندیاں لگاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی خاتون کو، عورت کو بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ سفر سے منع کیا ہے. 1 دن کے سفر سے بھی منع کیا ہے. تو ہم سفر میں تو یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ پہلے زمانے کے سفر ہوتے تھے، ریگستانوں میں جانا ہوتا تھا اور دور دراز، اور اب تو جہازوں کے سفر ہیں اور ایئرپورٹ پہ بھی وہ لینے کے لیے بندہ ہوتا ہے، یہاں بھی جہاز کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں تو تعویل کی جا سکتی ہے. لیکن کسی غیر مسلم کنٹری میں اسٹے کرنا وداؤٹ محرم، شوہر بھی نہ ہو بھائی بھی نہ ہو، اس کے بغیر اسٹے کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہ تو اور پھر غیر مسلم ملک جہاں ویسے ہی بے حیائی اتنی زیادہ ہے، چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں اور مرد وہاں کوئی، اور بلکہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پوچھا جا رہا ہوتا ہے تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا نہیں ہے. تو غیر مسلموں کو لیے چھوڑ دیں یہ سب چیزیں. ہم پہلے مسلمان ہیں، ترقی اس کے بعد ہے. ایمان پہ، اعمال پہ سمجھوتا کر کے ہم نے ترقی نہیں کرنی ہے. ایسی ترقی تو فرعون نے بہت کر لی تھی بھائی. تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام والی ترقی چاہیے، سلیمان علیہ السلام والی، داؤد علیہ السلام والی ترقی ہمیں چاہیے. ہمیں یہ والی ترقی نہیں چاہیے جس میں بے لگام ہو جائیں. تو میں نہیں کہہ رہا جو لڑکیاں بھی باہر یونیورسٹیوں میں محرم کے بغیر پڑھتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. ساری ایسی نہیں ہوتی، بہت سی بڑے وقار کے ساتھ رہتی ہیں، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتی ہیں، مگر ان کے اس عمل کی وجہ سے، یعنی ان کے فتنوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے اس عمل کو جائز نہیں کہا جائے گا. جہاں چرس بٹ رہی ہوتی ہے وہاں آپ اپنے بیٹے کو کبھی جانے نہیں دیتے. اب آپ کا بچہ بولے ابو دیکھو غفار صاحب کا بچہ بھی تو گیا تھا ان چرسیوں کے ساتھ 1 مہینہ رہ کے آیا ہے، اس نے تو چرس شروع نہیں کی. تو آپ کہیں گے بیٹا غفار صاحب کا بچہ تو ایک تھا نا، ستار کے بچے کو دیکھو بگڑ گیا، وسیم کے بچے کو دیکھو بگڑ گیا. جہاں بگڑنے کا خطرہ ہوگا وہاں ہم نہیں بھیجیں گے. چاہے آپ کے بگڑنے
آپ کے نہ بگڑنے کا ہمیں اطمینان بھی ہو، کیونکہ انسان کے تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی. اس لیے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے کہ جوان لڑکی ہو اور محرم کے بغیر وہ کسی اور کنٹری میں اکیلے زندگی گزار رہی ہو، چاہے پڑھائی کے لیے چاہے کسی اور کام کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے نکاح کر لے، چاہے وہاں جا کے کر لے، کسی انسان کے بچے سے نکاح کر لے وہاں جا کے. اس کو یہ لفظ سنتے ہی آپ کو موت آ جاتی ہے، مفتی صاحب شادی کی بات کیوں لے آئے، نکاح کی بات کیوں لے آئے؟ تو اب یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں تو لاؤں گا شادی کی بات، اسلام نے حل بتایا ہے بھائی نکاح کرو نا. جوان لڑکی ہے کیوں اکیلے زندگی گزار رہی ہے؟ بوائے فرینڈ بھی تو بنا لیتی ہے نا، ہسبینڈ بناؤ. آپ کہہ سکتی ہیں ہسبینڈ، کوئی ہسبینڈ ملتا نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ ملتا نہیں ہے ہمیں بیوی بنانے کے لیے. کوئی بات نہیں، ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں جو دوسری بیوی بنا لیں گے آپ کو، دوسری بیوی بن جاؤ ان کی، تیسری بن جاؤ، چوتھی بن جاؤ. نکاح کو آسان کرو میرے بھائی. میں بہت ڈھیٹ ہوں، میں نکاح کے بارے میں بولتا رہوں گا، آپ کو ضرور تکلیف ہوتی رہے گی، اللہ معاف فرمائے. مقصد کسی کی انسلٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اسلام نے یہ حل بتایا ہے. آپ خوشی خوشی اس حل کی طرف آؤ یا مجبور ہو کے آؤ، حل یہی ہے اس کا، اور کوئی حل ہے نہیں. کوئی آلٹرنیٹ ہے تو آپ مارکیٹ میں لے آئیں، میں شادیوں میں بیان چھوڑ دوں گا. ایسا بھی تو کر سکتے ہو، اپنی بالغ لڑکی کی شادی یہیں کسی انسان کے بچے سے کرا دو، دونوں کو باہر بھیج دو، جاؤ تم لوگ میڈیکل کالج میں پڑھو امریکہ جا کے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ کا خوف ہوگا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے موبائل کا پاس ورڈ بیوی کو دینا ضروری ہے؟ نہیں بھائی ضروری نہیں ہے، پاگل ہو رہے ہو کیا؟ دے دو. تم میاں بیوی میں بعض دفعہ تعلق اتنا اچھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا موبائل میں پڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو بدگمان ہو جائے، بعض دفعہ دوست بھی مذاق اڑا کر رہے ہوتے ہیں نا، لڑکی بن کے میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، بیوی نے سن لیا. اب آپ 100 دفعہ اس کو بتاؤ بھائی یہ میرا جمشید ہے، میرا دوست ہے، وسیم ہے، لڑکی کی آواز بنا کے مذاق کیا، لیکن بیگم کے دل میں ایسا شک پیدا ہوگا وہ قیامت تک نکلے گا نہیں. تو اس لیے پاسورڈ دینا ضروری نہیں ہے، دے دیں تو آپ کی مرضی ہے. کیا شوہر کے لیے بیوی کو ماہانہ رقم دینا ضروری ہے؟ شوہر کے ذمے بیوی کا نان نفقہ تو ضروری ہے. عاشروہن بالمعروف، اور اللہ نے فرمایا کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاتے ہو ویسا بیوی کو کھلاؤ، جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو ویسا بیوی کو پہناؤ. یہ عورت کے بنیادی حقوق ہیں. جیب خرچی ماہانہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے قانون کی بات، قانون اور لا تو وہاں منطبق ہوتا ہے جہاں کوئی جھگڑا ہو رہا ہو. اور بہت ساری چیزیں عورت پہ بھی لازم نہیں ہے لیکن وہ شوہر کے لیے کر رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں مردوں پہ لازم نہیں ہوتی لیکن ان کو بیوی کے لیے وہ سب چیزیں کرنا پڑتی ہیں. تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے اور عمدہ زندگی گزارنے کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بیوی کے ہاتھ میں ایسا اماؤنٹ رکھا جائے کہ جہاں وہ اپنی مرضی سے جب چاہے خرچ کر سکے. کیونکہ وہ آپ کے لیے باؤنڈ ہو چکی ہے، بند ہو چکی ہے آپ کے ساتھ، وہ جاب نہیں کر رہی ہے، وہ ہاؤس وائف ہے. تو ہر شخص اپنے آپ کو سوچیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ پاکٹ منی میری جیب میں ہو. آج کل یہ ایک طرح سے ضروری بن چکی ہے یہ چیز، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو قریب البلوغ ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پاکٹ منی ملتی ہے اسکول جانے کے لیے تاکہ اپنی مرضی سے کچھ لے سکیں. وہ ہم ماں باپ نگرانی ضرور کرتے ہیں کہ وہ غلط چیزیں نہ لے رہے ہوں. تو جو بچے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ ماں باپ اماؤنٹ رکھتے ہیں، بھائی یہ کچھ جیب میں پیسے رکھو، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی کچھ لینے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. البتہ چھوٹے بچوں کو پاکٹ منی دینے میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی غلط چیز لے کے نہ کھا لیں. لیکن جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ماں باپ پیسے دیتے ہیں. اب کوئی ماں باپ پوچھیں کیا ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ پیسے دیا کریں؟ بھائی لازم تو کچھ بھی نہیں. میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب کچھ مجھے پاکٹ منی دیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ بھائی ٹھیک ہے ہم کھانے کے پیسے دے رہے ہیں اور بنیادی چیزیں دے رہے ہیں، لیکن بندہ ایک ہفتے کے بعد گھر آئے گا تو ایک ہفتے کے لیے اس کا کبھی تو دل کرے گا کبھی لسی پی لے، کبھی دل چاہے گا اس کا کہ بھائی کچھ کھا لے، کچھ خرید لے اپنے لیے. تو ماں باپ جو بھی سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں. یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ جو کما نہیں رہا ہوتا اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت میں اس کو دل چاہے خرچ کر سکتا ہے. تو زوجہ جو ہے آپ کی وائف جو ہے وہ تو مکمل باؤنڈ ہو چکی ہے آپ کے ساتھ، زندگی اس نے آپ کے ساتھ گزارنی ہے، اور وہ بچی تو نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو پیسے دیں گے تو وہ خدا نخواستہ کوئی گٹکا کھانا شروع کر دے گی. تو جب وہ ہاؤس وائف ہے، جاب نہیں کر رہی، تو اس کی یہی بہت بڑی نیکی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ اماؤنٹ رکھا جائے، اس کو پیسے دیے جائیں. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ جاب نہیں کر رہی. اس زمانے میں ہاؤس وائف ملنا، مارکیٹ سے ہاؤس وائف شارٹ ہوتی جا رہی ہیں، گھر سنبھالنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں. ہمارا فیملی سسٹم اسی وجہ سے تو تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ گھر داری والی عورتیں آج کل نہیں مل رہی، اور مردوں کو ایسی عورتوں کی قدر بھی نہیں ہے. مرد بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جاب کرنے والی خواتین چاہیے جو پیسہ کما کے گھر میں لے کر آئے. تو آپ کی وائف اگر ہاؤس وائف ہے، ہوم میکر ہے،
تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور خود کچھ اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں آپ کو رکھنا چاہیے، اور وہ دے کے بھول جائیں۔ پھر کچھ کنجوس لوگ ہوتے ہیں، دیتے ہیں پیسے، پھر پوچھتے رہتے کہاں گئے وہ جو میں نے پیسے دیے تھے، کیا کیا اس کا؟ بھائی چھوڑ دو، وہ جو مرضی کرے اس کا، اپنے بھائیوں کو کھلائے، اپنی ماں کو کھلائے، اپنے چاچے کو کھلائے، اپنے ماموں کو کھلائے، خود کھائے، چھوڑ دیں۔ وراثت میں مسلمان کا بھی حصہ نہیں ہے، تو اس لیے مرنے کے بعد تو اس کو وراثت نہیں مل سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں کچھ دینا چاہے تو اپنی غیر مسلم اولاد کو دے سکتا ہے، لیکن غیر مسلم اولاد اگر مرتد ہے، یعنی آپ مسلمان تھے تو آپ کا بچہ تو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اس نے اگر اسلام چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین جائز نہیں ہے۔ یہ جب ہے کہ جب آپ غیر مسلم تھے اور آپ کا بچہ بھی غیر مسلم، آپ نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، آپ کے بچے نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا، تو پھر آپ اس کو زندگی میں تحفے تحائف وغیرہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وراثت میں اس کا حصہ نہیں۔ تصویر کشی جائز ہے اگر انسانی چہرہ واضح نہ ہو؟ جی، انسانی چہرہ اگر واضح نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ کیا رضاعی مائیں حقیقی رشتہ دار بن جاتی ہیں؟ دیکھیں، رضاعی ماں جو ہے یعنی وہ عورت جس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا، تو وہ آپ کے لیے قابل احترام رشتہ ہے، اور آپ کا اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ پر لازم ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیا کریں، لیکن بہرحال جو بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتے ہیں، ان کو اللہ نے ترجیح دی۔ تو اب رضاعی ماں کا رشتہ سگی ماں جیسا بہرحال نہیں بن جاتا، سگی ماں بہرحال اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس کے خون سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کہتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں دوسرے رشتوں سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میں ڈیورس ہو جاتی ہے تو عورت بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے کورٹ، بچے عورت ہی کو دیتی ہے، مرد ساری زندگی رولتا رہے، دھکے کھاتا رہے۔ مرد کو ہماری عدالتیں نچوڑ تو پورا لیتی ہیں بچوں کے خرچے میں، بچے اس کو کبھی بھی نہیں ملتے آج کل، جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ عورت کہیں اور شادی کر لے گی، مرد کو ڈر ہوگا کہ میری سوتیلی بیٹی کے خدا نخواستہ سوتیلا باپ غلط نیت سے نہ دیکھے اس کو، تو بھی مرد کو نہیں ملیں گے۔ عدالتیں مکمل فیمنزم کی طرف ہماری عدالتیں جا رہی ہیں، اسلامی ملکوں کی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی مکمل فیمنزم کی طرف جا رہی ہیں، اور تو وہ سارے خواتین کو جو ہے نا وہ بچے ادھر ہی پکڑا رہی ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ اینڈ میں مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے، وہ بولیں گے یار شادی کر کے ہم تو مصیبت میں پھنس جائیں گے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی، علیحدگی عورت بھی لے رہی ہو تو بھی یہی ہے، اس سے نہیں دیکھا جاتا کہ علیحدگی مرد نے دی ہے یا عورت نے لی ہے، سارے رائٹس جو ہے نا اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مرد شادی بیاہ کے چکروں سے آزاد ہو کے زنا کی طرف جائیں گے، کیونکہ زانی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو ہماری عدالتیں چاہ رہی ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو جائے، بالکل بیڑا غرق ہو جائے اس فیملی سسٹم کا۔ اور یہ مشرف، جنرل مشرف اپنے لیے عذاب قبر کھڑا کر کے چلا گیا تھا کہ اس نے کورٹ کو عورتوں کو خلا کا رائٹ دے دیا کہ یک طرفہ خلا، جو کہ شریعت میں نہیں، تو پھر بچے بھی عورتوں کو ملیں گے، اور عورت جب چاہے ڈیورس بھی لے سکتی ہے، اور بچے پھر کہیں اور شادی کرے گی تو بھی عورت بچے اپنے ساتھ لے کے جائے گی۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر پلتے ہیں سوتیلے باپ کے پاس، 20-30 سال پلتے رہتے ہیں، تو پھر جب اوریجنل باپ ان سے رابطے کی کوشش کرتا ہے، بہت کیسز آئے ہیں میرے پاس، تو وہ لفٹ نہیں کراتے، کہتے ہیں ہمیں پالا تو سوتیلے نے، ہم آپ کے پاس کیوں آئے؟ خوب سمجھ لیں، اگر وہ مسلمان بچہ ہے، مسلمان غیر مسلم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ مسلمان بچہ ہے تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، جو خونی رشتے ہیں وہ بہرحال ترجیح ہے۔ اللہ نے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا نا، وہ اوریجنل ماں باپ ہیں، بنائے ہوئے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو آپ کا جو سگا باپ ہے اور سگی ماں ہے وہ بہرحال ترجیح ہے، چاہے ان کو پالا انہوں نے نہ ہو۔ اگر باپ نے بچوں کو رکھ لیا اور ماں نے نہیں پالا، سوتیلی ماں نے پالا ہے بچوں کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سوتیلی ماں کا حق سگی ماں سے زیادہ ہو گیا، پھر بھی سگی ماں کا حق زیادہ ہے، چاہے پالا سوتیلی ماں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ غیر مسلموں سے ہٹ کے ہے۔ اللہ کے قانون میں جو بلڈ ریلیشن ہے اس کی بہت ویلیو ہے۔ اللہ نے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا نا قرآن میں جگہ جگہ، وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو جنا ہے، چاہے انہوں نے آپ کو نہ رکھا ہو اور پالا کسی اور نے ہو۔ لے پالک بچوں کو آپ لے جاتے ہیں، پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، تو وہ لے پالک بچے بھی اپنے ان کو فوکس کرتے ہیں جنہوں نے ان کو پالا ہے، اپنے اوریجنل ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ نہ بھائی، اوریجنل ہی رہیں گے قیامت تک، تو ان کا حق بہرحال سوتیلے پہ زیادہ ہوگا۔ سوتیلے نے پالا ہے، اس کا احسان ہے، اس احسان کا شکریہ ادا کریں۔ لیکن جب سوتیلے اور سوتیلے باپ اور سگے باپ میں ٹکراؤ ہو، سوتیلی ماں اور سگی ماؤں میں ٹکراؤ ہو، تو پھر سوتیلے باپ اور سوتیلی ماں کو ترجیح نہیں دینی، پھر سگے باپ اور سگی ماں کو ترجیح دینی ہے آپ نے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج کل اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لوگ بھائیوں پہ دوستوں کو ترجیح دینا شروع کر دیا لوگوں نے۔
تو ایسا نہیں ہے. یہ بلڈ ریلیشن کی اسلام میں بہت زیادہ ویلیو ہے، اس کو بہت زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے. وراثت دیکھیں نا، سوتیلی ماں سے آپ کو وراثت نہیں ملے گی، سوتیلے باپ سے آپ کو وراثت نہیں ملے گی. وراثت آپ کو سوتیلے سگے باپ سے ملے گی، سگی ماں سے ملے گی، اور آپ کی وراثت بھی سگے باپ اور سگی ماں کے پاس جائے گی. سوتیلے باپ یا سوتیلی ماں کے پاس وراثت نہیں جائے گی. تو جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس کا آپ پر احسان ہے، اس کے ساتھ اس کو ماں والا سلوک اس کے ساتھ کریں. اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی بیٹیاں آپ کی بہنیں بن گئی ہیں، لیکن بہرحال سگی بہنیں اور سگے بھائی اور سگی ماں وہ وراثت میں حقدار ہیں. آپ ان کی وراثت کے حقدار ہیں، ان کا درجہ بہرحال زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. اچھا بھائی ہم آگے چلتے ہیں. کیا بیوہ عورت اپنی شادی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نہیں کرے گی تو کبھی بھی نہیں ہوگی. اس کے بھائی اور باپ آج کل دلچسپی نہیں لیتے، خود ہی کر لے وہ شادی، بتا دے ہو گئی ہے. اگر دلچسپی لے رہے ہو تو پھر ماں باپ بھائی کو شریک کر کے ہی کرنا چاہیے. کیا والد اپنی جائیداد غیر منصفانہ تقسیم کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے. اعدلوا فی اولادکم. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرا ایک غلام ہے، میں اپنے ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ گواہ بن جائیں. آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. اس لیے اولاد میں بھی برابری ضروری ہے. ہاں البتہ اگر آپ کا ایک بیٹا فرما بردار بہت زیادہ ہے، یا فرما بردار تو نہیں ہے لیکن دیندار بہت زیادہ ہے، یا دیندار اور فرما بردار بھی نہ ہو بہت زیادہ لیکن آپ کی بہت خدمت کرتا ہے، یا غریب بہت زیادہ ہے، تو غربت کی بیس پہ، خدمت کی بیس پہ، دینداری کی بیس پہ اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ نہیں کہیں گے ایک بیٹے کو ترجیح دے رہے ہیں. بھائی نہیں، ترجیح بیٹا ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے، اس کی اچھی صفات کی بیس پہ دے رہے ہیں. لیکن یہ ترجیح زندگی میں ہی اگر کچھ زیادہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بعض دفعہ ایک بیٹا نالائق ہوتا ہے، انسان کا بچہ ہی نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ زندگی عذاب بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر باپ اگر زندگی میں ہی دوسرے کو زیادہ دے دے، اس نالائق کو کم دے دے، تو یہ جائز ہے. یعنی یہ مجبوری میں آپ ترجیح دے رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. لیکن موت کے بعد وراثت سب کو برابر ملے گی. خوب سمجھ لیں، یہ زندگی میں ہی دے دیا اور ہینڈ اوور کر دیا تو ٹھیک ہے. بھائی زندگی کے لیے کما رہے ہیں نا، تو ابھی بھی تو زندہ ہیں. کیا ہو گیا؟ ابھی بھی تو کیا ہے؟ زندہ ہے نا. تو ابھی کیوں نہیں کھا رہے؟ کیوں بچائیں؟ ایک صاحب آئے 40 سال ان کی عمر، تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی کوئی چیز خرید رہا ہوں قسطوں پہ، 15-20 سال میں جا کے الحمدللہ ایک پراپرٹی اپنی ہو جائے گی. میں نے کہا 15-20 سال میں آپ ہو جائیں گے 60 سال. تو بچا کے کہہ رہے ہیں پھر بزنس کروں گا. پھر کیا کروں گا؟ کماؤں گا. میں نے کہا کیوں کماؤ گے؟ کہنے کہ کھانے کے لیے. تو میں نے کھانے کی عمر تو ابھی ہے، 60 سال میں کھانے کی عمر ہوتی ہے، پرہیز کی ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ ایک تو یار یہ پتہ نہیں کس قسم کے آپ بول رہے ہو. کیا ہو گیا مولوی صاحب کو؟ یہ کس قسم کے قصے لے کے سورہ قلم میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ سورت چل رہی ہے سورہ قلم، باتیں بزنس، ٹھیک ہے نا، 60 سال 40 سال. بھائی مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب تک ان آیات کو عملی زندگی پر منطبق نہیں کریں گے، ایڈجسٹ نہیں کریں گے، تو سنتے رہو ساری زندگی. جو دینداروں کا حال ہے ہم جیسے نالائقوں کا، وہ سب کے سامنے ہے. الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے پڑھتے ہیں ویسے کے ویسے ہی. 2-4 چیزیں سیٹنگ پہ آ جائیں گی. نماز جمعہ نہا دھو کے آ جائے گا، چلو بہت زیادہ ہو گئے 5 ٹائم کے نمازی بن گئے. تو صرف اتنا یہی تھوڑی ہے اسلام. اسلام میں جیسے نماز فرض ہے نا، ایسے ہی دنیا سے محبت دل سے نکالنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے. کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ فرض ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو ایک قرآن کی آیت سے سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے یہ اخپل طریقے سے تشریح کرتے ہیں قرآن کی، اور کسی تفسیر کا تو حوالہ دیتے نہیں. اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، یار یہ پتہ نہیں کون سا اسلام بیان کر رہے ہیں. قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، آپ حیران ہو جاؤ گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ تم شرک کرتے ہو چھوڑ دو، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو چھوڑ دو، تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو. سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں بھائی، شرک بھی برا، یہ بھی برا. آگے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے اس میں ہمیشہ رہو گے. دیکھو اگر یہ کہتے نا کہ حرام پیسوں کا گھر بناتے ہو تو بات سمجھ میں آتی. بھائی حلال پیسوں کا بنانا چاہیے نا. گھر کس کا بنانا چاہیے؟ حلال. پیغمبر اگر یہ کہتے تو ہم کہتے بھائی ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے حرام پیسوں کا یا حلال پیسوں کا، یہ تو بات ہی نہیں کر رہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسے گھر بناتے ہو جیسے مرنا نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے، بڑی خطرناک بات ہو گئی.
میں کہتا ہوں وہ قوم کیا گھر بناتی ہوگی, ہم ان کی تو عمریں پھر بھی لمبی تھی. ارے نوح علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے ہیں بھائی, تو کچھ تو عمریں ان لوگوں کی ہوتی ہوں گی نا, تو بعد والے بھی کچھ تو میچ کرتے ہوں گے بھائی. 100 سال پہلے کی عمریں دیکھ لو اور آج کی دیکھ لو, پتہ آپ نے اپنی دادیاں نانیاں دیکھی ہوں گی نا 90 99 سال کی, ہم نے تو دیکھی ہیں. آج کوئی نظر آ رہی ہے ایسی دادی بھائی؟ ہم تو جناز جیسے شادیاں کراتے ہیں نا, نکاح پڑھاتے ہیں, تو ایسے جنازے بھی مولوی صاحب ہی پڑھاتے ہیں. مولوی صاحب کو گروتھ ریشو کا بھی پتا ہوتا ہے صحیح ہے, کتنے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے دنیا سے جا رہے ہیں, کس عمر میں جا رہے ہیں یہ بھی مولویوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے, کیونکہ جنازے پڑھاتے ہیں نا. کس عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے مولاناؤں کو, اور کس عمر میں لوگ مر رہے ہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے, کیونکہ نکاح بھی مولانا ہی پڑھاتے ہیں. تو دولہا کی ڈیٹ آف برتھ, دلہن کی ڈیٹ آف برتھ بھی کون لکھتا ہے؟ ہم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو مبارک خود سے نہیں کہنا چاہیے, لیکن جب دولہا کی ایج لکھ رہے ہیں تو مبارک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو قلم کانپ رہا ہوتا ہے دولہا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے اس کو, دولہا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. دل چاہتا ہے یہ کہو بھائی بس یہ بولو میری شادی ہو رہی ہے, میں دولہا ہوں, یہ لفظ زبان سے بس یہ کہہ دیو ہماری شادی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. یہ نہ بولو کہ میں کیا ہوں. دولہا کے اتنی سلوٹیں نہیں ہوتی, حقیقت ہے. دولہا جو ہے نا, وہ تو ہم نے تو بچپن کے دولہا بھی دیکھے ہیں نا, اس وقت جلدی دولہا بن جاتے تھے. دلہنوں کی عمریں پتہ ہے آپ کو, نکاح نامے میں کبھی میں نہیں پوچھتا, جیسے نکاح نامہ فل کر رہا ہوتا ہوں نا, اس وقت مجمع میں کبھی نہیں پوچھتا دلہن کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, پتہ ہے آپ کو. آپ کہیں گے اس کا کہ غیر اخلاقی سے کیا تعلق؟ لڑکی والے دلہن کی عمر چھپاتے ہیں, دولہا کو کچھ اور بتایا ہوا ہوتا ہے. آئی ڈی کارڈ میں تو سچی مچی کی ڈلتی ہے نا, سوری نکاح نامے میں سچی مچی کی ڈلتی ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ پھر نادرا سے وہ, بھائی جب نادرا کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں تو ہم اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی دولہا کا وہ نام بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے, وہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے. دلہن کا وہ نام بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے, وہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ جو شناختی کارڈ میں. کیونکہ جب یہ ڈاکومنٹس ہم نادرا بھیجتے ہیں تو نادرا والے جو نادرا سے جو میرج سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ ڈاکومنٹ اس سے کیا ہوتے ہیں میچ, اور ان کے پاس پہلے سے ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے. تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا جو ایج بتا دی لکھ دی, اب جب سے یہ نادرا کا سسٹم آیا ایسا نہیں ہوتا. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے وہاں نہیں بتا رہے ہوتے سب کے سامنے, کیونکہ انہوں نے دولہا کو کچھ اور بتایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ خانہ آپ کبھی مجھے نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھیں نا, خالی چھوڑا ہوتا ہے ہم نے, کہ وہ بعد میں ہم لڑکی کے ابا سے پوچھ لیں گے کہ وہ بتائیں کہ جی کتنی ایج ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. وہ پھر 40 45 یا جو بھی دلہن, ٹھیک ہے نا, ڈال دی. اب وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے بھائی, وہ 40 سال کی ہو 50 سال کی, یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک. ہم نے تو ڈاکومنٹیشن کر کے دینی ہے بھائی, اس میں جو ہے نا وہ کسی کریکشن کی ضرورت نہ ہو. تو مولاناؤں کو پتا ہوتا ہے کہ دولہا دلہن کس عمر میں بنا جا رہا ہے اور انا للہ کس عمر میں ہو رہا ہے. تو دولہا بننے کے تھوڑے دنوں بعد ہی انا للہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسے ٹائم پہ بن رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت زیادہ ٹائم ان کو مرنے میں لگتا نہیں. تو کیا بات چل رہی تھی, کدھر سے آ گیا یہ دیکھو. ایک بندہ یہاں مستقل بیٹھے, جو میں ادھر ادھر جاتا ہوں, اصل میں دلچسپ باتیں آ جاتی ہیں ایسی کہ وہ ادھر ادھر جانا پڑتا ہے پھر ہے. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں تو عمریں بھی لمبی, پچھلی امتوں کو چھوڑو, ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں کہ عمریں لمبی ہوتی تھیں. 100 سال کے بوڑھے ہم نے بہت دیکھے ہیں بچپن میں, اب نہیں نظر آ رہے. بہت دیکھے ہیں وہ حقہ پیتے, حقہ بھی پی رہے ہیں پھر بھی 100 سال نکال لیتے تھے. ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے, 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی, حقہ پیتے تھے, کمر بالکل رکوع میں چلی گئی تھی, پھر بھی صبح سے شام تک, یعنی وہ روٹی پہ نہیں چل رہے تھے, وہ تمباکو پہ سیٹ ہو گئے تھے. حقیقت یعنی امیون سسٹم اتنا بہترین کہ بندہ سیٹ کس پر ہو گیا ہے, تمباکو پہ سیٹ ہو گیا ہے, تو وہ اسی پہ نکال لیتے. میں کہتا تھا یہ اگر حقہ نہ پیتے تو یہ تو 200 سال رہنا تھا انہوں نے. تو دادیاں بھی نظر آتی تھی محلے میں, بوڑھے بھی نظر آتے تھے, ان کی اتنی لمبی لمبی عمریں, اور آج عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو پیغمبر اس قوم کو خطاب کر رہے ہیں کہ تم گھر ایسے بناتے ہو. ہاں میں بتا رہا تھا ہم لوگ جنازے پڑھاتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے اب داداؤں کی جنازے نہیں آتے, ابا کے آتے ہیں بس. دادا بننے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں, دیر سے شادی اور عمریں کم, اس کا یہ نقصان ہے کہ پوتوں نواسوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب
نہیں ہوتی. حالانکہ اصل اولاد کی خوشی پوتوں پہ شروع ہوتی ہے, پوتے نواسوں پہ. کیوں؟ بات آ گئی ہے تو بتا دوں میں. اپنے بچوں کی جو خوشی ہے نا, خوشی کے ساتھ ٹینشن بھی ہے. پالنا ہے, اس کی فیسیں, اس کے ساری ٹینشنیں کون اٹھاتا ہے؟ باپ. جب بچے کے بچے ہو گئے تو ساری خوشیاں دادا نانا اٹھاتے ہیں, ٹینشن باپ. دیکھو نانا نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے, میرا نواسا یا میرا پوتا, خوب پیار کر رہے, جیسے ہی پیشاب کرنے لگتا ہے ابا کو پکڑا دیتے ہیں نا, ابے لے کے جا اس کو, کھانسی آ رہی ہے بھائی ڈاکٹر کے لے کے جا. تو بڑھاپے میں تو زیادہ ضرورت ہے انسان کو پوتے نواسوں کی. نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, یاد رکھو. بڑھاپے میں یہ واٹس ایپ اور فیس بک سے کام نہیں چلے گا. بڑھاپے میں پوتے نواسے چاہیے. تو ذرا جلدی جلدی شادیاں کر لیا کرو, کو دولہا بولتے ہوئے بھی اچھا لگے, لکھتے ہوئے بھی اچھا لگے, ٹھیک ہے, اور دیکھنے میں بھی دولہا لگے. وہ کالا کولا لگا کے نہ بیٹھا ہو. چلو کوئی چوتھی شادی میں کالا کولا لگا رہے تو سمجھ میں آتا ہے نا. ویسے میں کالا کولا نہیں لگاتا, ایک مثال دے رہا ہوں. پہلی میں یار کالے کولے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو خیر, تو ہم جنازے پڑھا رہے ہیں, بہت کم عمری میں لوگ مر رہے ہیں. قبرستان میں جا کے دیکھ لیں, اکثر تختیوں پہ عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس دور کے پیغمبر جب اس دور کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, تو وہ اگر ہم لوگوں کو دیکھ لیں کہ ہم تو اس سے زیادہ سریا ڈال رہے ہیں گھروں کے اندر, تو وہ پیغمبر کتنے حیران ہوں گے. تمہاری عمریں کیا ہے؟ 60 سال کے بعد تو تم بونس پہ چل رہے ہوتے ہو, 60 سال کے بعد گریبی ہے. حقیقت جو بچا ہوا ہے, حیرانگی کی بات ہے بھائی, تو نے اتنا کچھ گند کھایا ہے, 3 دفعہ تجھے اٹیک ہو چکا ہے, شوگر تمہاری ہر وقت مینول پہ ہو. تم مینول سمجھتے ہیں نا, ہماری باڈی میں شوگر کی کنٹرولنگ کا نظام آٹومیٹک ہے. جیسے آٹومیٹک گاڑی پہلا گیئر دوسرا تیسرا چوتھا خود ہی لگاتی ہے, بس آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو. تو ہماری باڈی کی شوگر خود بہت کنٹرول کرتی ہے. جب شوگر کی بیماری ہوتی ہے تو کنٹرولنگ سسٹم برباد. اب خود آپ نے پہلا گیئر دوسرا گیئر تیسرا گیئر خود لگانا ہے. حقیقت ہے یہ, خود لگانا ہے آپ نے کہ بھائی اتنی ہے, ایک لڈو کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا, چیک کرو. ہاں بھائی ایک لڈو کے برابر ہے, ابھی ایک لڈو افورڈ کر سکتا ہوں, تو پورا اس پہ آیا ہوا ہے. کسی بھی دن اس نے ایک کے بجائے 2 لڈو کھا لیے, گیا کام سے. تو یہ عمر پھر حادثات کتنے ہو رہے ہیں. پہلے اتنے حادثے نہیں تھے, جنگ بھی تلواروں کی ہوتی تھی, بندہ سامنے کھڑے ہو کر بندے کی گردن کاٹتا تھا باقاعدہ. اب تو پتہ نہیں چلتے چلتے کہاں سے فائر ہو جائے, مارا کس کو تھا, لگا کس کے جا. بائکوں پہ ایکسیڈنٹ دیکھو, آپ اپنے کام سے نکلے, بائک پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں, کوئی ٹرک کچل کے چلا گیا. یوٹیوب پہ ایکسیڈنٹ دیکھا کریں, لوگ نہیں دیکھتے یہ چیزیں, نہیں ڈر لگ رہا ہے. او بھائی دیکھیں, ایک زمینی حقیقت کا مشاہدہ کریں تاکہ پتہ گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ چلے یہ بھی ہو رہا ہے. کیسے ایکسیڈنٹ میں, کل مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھی, ایک محترم جو ہے وہ لیٹ کے جا رہے ہیں بائک پہ, آگے ٹرک سے ٹکر ہوئی, سر پھٹا, خون, تو وہ شو مارنے کے چکر میں بائک پہ لیٹ کے جا رہے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ بہرحال اگر وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ مغفرت کرے, اور زندہ بچ گیا تو اللہ آئندہ کے لیے عبرت نصیب فرمائے. تو بائکوں پہ ایکسیڈنٹ دیکھیں, بسیں گر جاتی ہیں کھائیوں کے اندر, جہاز, ہمارے پاس تو پی آئی اے ہے بھائی, ہمیں تو دنیا سے دل لگانے کی اجازت ہے ہی نہیں. جو پی آئی اے میں سفر کرتے ہوں ان کو تو دنیا سے دل لگانا سوٹ کرتا ہی نہیں ہے ہی نہیں. تو کسی بھی وقت مر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پی آئی اے میں سفر ہی نہیں کرتے, تو پی آئی اے گر تو سکتا ہے نا آپ کے چھت پہ آگے. بھائی آپ اگر جو جس ایریا میں جہاز گرا ہے وہ تو غریب آبادی تھی, وہ تو بیچارے ٹرین میں مشکل سے سفر کرتے تھے, وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی پی آئی اے میں سفر نہیں کیا اور ہمارے سر پہ آگے گرایا ہے. تو ہم تو جس ملک میں میرے بھائی رہتے ہیں یہاں تو ویسے بھی بہت مسائل ہیں, کوئی ٹرک سے مار دے گا, کوئی بائک سے گر گیا, ہیلمٹ کا پابندی نہیں ہے یہاں پہ, اکثر لڑکے بغیر ہیلمٹ کے سفر کرتے ہیں. جو ہیلمٹ میں جاتا ہے اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, کیا بھائی تو کیا ڈرتا ہے, ڈرپوک ہے بھائی, چھوڑ یہ کیا. اور ہیلمٹ بھی اس قسم کے ہیں کہ وہ یہ جو ہیلمٹ جس کا لا ہے وہ یہ والے تھوڑی ہیں, تو مضبوط ہیلمٹ ہوتا ہے جو سر کی حفاظت کرے. یہ تو ہیلمٹ ویسی, میں نے تو ایسے دیکھی موتیں اپنی سامنے دیکھی, ہیلمٹ میں ایکسیڈنٹ ہوا اور سر پھٹ گیا, ہیلمٹ کے ہوتے ہوئے سر پھٹا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ہیلمٹ سے زیادہ تو آپ کا سر مضبوط تھا, ہیلمٹ اتنے ہلکے ہلکے سے آ رہے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں بھائی کہ اگر وہ پیغمبر جو اس زمانے میں اس قوم کو جن کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں اور حادثاتی اموات اتنی نہیں تھی, موت کا ریشو بھی نہیں تھا جتنا اب ہے, ایسی خطرناک بیماریاں نہیں تھی جیسی
اب ہیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں اور ہمیں کہیں کہ 60 سال کی عمر میں یہ کیا کر رہے ہیں, اپنا مکان بنا رہے ہیں اور مزدور سے کہہ رہے ہیں بھائی سریا ذرا زیادہ ڈالنا, مکان چاہیے مضبوط. تو پیغمبر حیران نہیں ہوں گے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں بنا رہے, ٹھیک ہے, اگر فرشتہ آ کے کان میں کہہ دے آپ کو کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے گا تو اسی وقت پروجیکٹ روک دیں, ٹھیک ہے نا. یہ روکنا اس کی علامت ہے کہ یہ کس کے لیے بن رہا تھا, اپنے لیے. لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, بچوں کا. اور اگر فرشتہ آ کے کہہ دے کہ نہیں آپ نے تو کل مرنا ہے, تو آپ کہیں کوئی بات نہیں بچوں کے لیے بنا رہا ہوں, پھر اس کا مطلب ہے آپ کس کے لیے بنا رہے ہو, بچوں کے لیے. ہوتا اپنے لیے ہے, لیبل کس کا لگایا جاتا ہے, بچوں. نہیں آ رہی نا سمجھ؟ تو 60 سال میں اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں نا, تو پھر آپ ایسا کریں, اگر یہ اپنا محاسبہ کیا کریں, بیٹھیں کہ یار اگر ابھی مجھے کوئی فرشتہ آ کے یہ بتا دے کہ موت کا فرشتہ ہوں میں اور چلو شاباش تمہارے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, تو کیا میں یہ گھر پھر بھی بناؤں گا؟ تو اگر آپ کہیں ہاں پھر بھی بناؤں گا, تو اس کا مطلب واقعی کس کے لیے بنا رہے ہیں, بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. پھر ٹھیک ہے, اس میں کیا خرابیاں کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اتنی بات ثابت ہو جائے گی کہ کس کے لیے بنا رہے ہیں, اپنے لیے. لیکن میں بتاؤں 99% لوگ ہوں گے جو کہیں گے بھائی یہ کام یہیں روک دو, کیا ضرورت ہے, پیسے بانٹو بچوں کو, بولو خود ہی کرتے رہنا, میری ٹینشن نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ بچوں نے تو ویسے ہی بعد میں کیا کرنا ہے, بیچنا ہے. اور اگر دیکھو یہ جو بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی جاتی ہے نا, یہ ذہن میں رکھو, اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بچوں کو لاوارث چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے میں یہ بات چل پڑی ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں. اس میں 2 انتہائیں ہیں. کچھ لوگ تو بچوں کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, کچھ لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بھی کسی کے بچے ہیں, پہلے اپنے لیے تو کرو, سب کچھ بچوں ہی کے لیے. یعنی جو ان کی کھانے پینے کی عمر, لائف کو انجوائے کرنے کی عمر, وہ بھی برباد کر دیتے ہیں. کس کی خاطر, بچوں کی خاطر. تو ان کے بچے بھی پھر بیوقوف ہوتے ہیں, وہ بھی ابا کے پیسوں سے لائف کو انجوائے نہیں کرتے بلکہ فوراً اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جیسے ایک نے تھپڑ لگایا دوسرے کو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, تو اسکول تو پتہ ہے شرارتیں طبیعت سے ہوتی ہیں اسکولوں میں, تو ہم کیا کرتے تھے, صبح پرے میں نا لائن میں لگے ہوئے ہیں, تو ایک شرارتی کیا کرتا تھا, اگلے والے کو ایک چانٹا لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا, کہتا آگے پارسل کر دے. جب وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا نا, تو نے تھپڑ کیوں مارا, تو اس کو کہتے تھے غصہ آ رہا نا, آگے پارسل کر دے. تو وہ آگے والے کو لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا تو کہتا آگے پارسل کر دے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ پارسل, وہ شرارت. تو والدین کیا کرتے ہیں, اتنی ٹینشن بچوں کی لیتے ہیں کہ ان کی فکر, ان کو فیوچر بنانا ہے, اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹینشن پارسل کہاں ہوتی ہے, بچوں کو. پھر بچے بھی لائف کو صحیح انجوائے نہیں کرتے, وہ فوراً اگلی نسل کا سوچنا شروع کر دیتے. یار کیا ہوگا, کیونکہ ایک آدمی کے لیے تو اتنا پیسہ ضروری نہیں ہے نا. ساری ٹینشن کہاں آتی ہے, یار ان کا کیا ہوگا. تو وہ ادھر ٹینشن, تو یہ قیامت تک چلے گی یہ ٹینشن. تو آپ کی نسل میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو تسلی سے بیٹھ کے کھائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ایک آدمی بھی ایسا نہیں پیدا ہوگا اس خاندان میں جس کی یہ سوچ ہو کہ یار کوئی میں کھاؤں آرام سے, موج مستی والی زندگی, حلال مزے اڑاؤں. ایک بھی پیدا نہیں ہوگا, وہ ٹینشن پارسل کرتا رہے گا. تو اس لیے اس میں 2 انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ بالکل فکر نہ کرو, بچوں کے پاؤں میں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, ایجوکیشن ہے ہی نہیں بالکل, بس کھاؤ سٹوں میں اڑا دیا, جوئے میں اڑا دیا. اور ایک ٹینشن یہ ہے کہ اتنی فکر کرو کہ قیامت تک ٹینشن لیس کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں, وہ فکر ہی کرتے چلے جائیں. تو یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں جلدی سے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں, یہ بات چل پڑی ہے تو مکمل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. ایک حدیث تو یہ ہو گئی, ساری حدیثوں کو لے کے چلنا ہے نا.